خیبر پختونخوا میں گورننس کے حوالے سے پہلے دن سے سوالات اٹھ رہے ہیں جب سے علی امین صاحب نے وہاں پہ وزارت اعلیٰ کی کرسی سنبھالی ہے، اور یہ سوالات نہ صرف مخالفین اٹھا رہے ہیں بلکہ جماعت کے اندر سے بھی لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور ان کی کارکردگی اور ان کی گورننس کے حوالے سے مختلف قسم کی تنقید ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر آپ علی امین صاحب کی کارکردگی کو دیکھیں، وہ ایک طرف دعوے تو بڑی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ملک بھر کی بجلی بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن اپنے صوبے کے اندر اب تک ان کی کارکردگی جو ہے وہ کوئی زیادہ متاثر کن نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بنوں میں ایک بڑا بدقسمت واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد علی امین ہمیں غائب نظر آئے۔ علی امین آج تک تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے، آج تک وہ بنوں نہیں گئے، اور اس واقعے کے اوپر پہلی جو چیز ہم نے دیکھی وہ 2-3 دنوں کے بعد کوئی انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔ اس سے پہلے کسی قسم کا نہ کوئی انہوں نے بیان دیا، نہ کوئی وہ میڈیا پہ آئے۔ ہاں، ان کے ترجمانوں کی جانب سے مختلف چیزیں آتی رہیں، لیکن علی امین ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آئے۔ اب یہ جو بنوں والا انسیڈنٹ ہے، اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے اتحادی ہیں، اب وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ اس مجمع کے اندر کچھ لوگ ایسے شامل تھے جن کے پاس اسلحہ تھا، جنہوں نے وہاں پہ فائرنگ کی، جنہوں نے وہاں پہ پتھراؤ کیا، اور اس سارے مسئلے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن وہاں پہ اگر امن مارچ ہو رہا تھا تو کیا یہ وہاں کی انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا یہ علی امین صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی کہ میک شور کیا جائے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہ پیش آئے؟ اب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ناقدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ISPR کا موقف تھا کہ جناب وہاں پہ مجمع کے اندر سے فائرنگ کی گئی، مجمع کے اندر یہ سب کچھ شرارت ہوئی، تو وہ درست کہہ رہے ہیں، ایسی حرکت وہاں پہ ہوئی۔ اب اس سارے معاملے کو کس نے روکنا تھا؟ خدا نہ خواستہ وہ انسیڈنٹ آگے بڑھ جاتا، حالات مزید خراب ہو جاتے، تو کون ذمہ دار تھا؟ اگر آپ ویسے بھی علی امین صاحب کی کارکردگی دیکھیں تو جب وہ آئے تھے انہوں نے آ کے اعلان کیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہو جائیں یا ان کے لیڈران ہو جائیں جن کے خلاف FIRs درج کی گئی تھیں، وہ FIRs ہم ختم کر دیں گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذرا آپ بھی سنیے گا کہ جتنی بھی فیک FIRs تھیں، جتنے لوگوں پہ تھیں، انشاءاللہ میں ساری ختم کر کے دکھاؤں گا آپ کو۔ ہفتے کا مطلب یہ تھا کہ ہفتے میں کام کریں اور ختم کریں۔ جی یقیناً ایک ہفتہ تو گزر گیا ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ ٹائم گزر گیا۔ کیا ابھی تک کوئی FIR ختم ہوئی؟ ابھی بھی وہاں پہ بہت سارے کارکن اور جو ان کے لیڈران ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اوپر FIRs اسی طرح چل رہی ہیں، اسی طرح وہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ وہاں کی جو پولیس فورس ہے جس کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگے، اس سارے عرصے کے دوران جب تحریک انصاف وہاں پہ حکومت میں نہیں تھی اور سینٹر میں حکومت میں نہیں تھی، تو 2 صوبوں میں سب سے زیادہ الزامات لگے۔ ایک پنجاب میں جہاں پہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کے اوپر الزامات لگے، دوسری جانب خیبر پختونخوا کے جو IG ہیں ان کے اوپر الزامات لگے کہ ان کی پولیس فورس نے جھوٹے مقدمات کیے، لوگوں کو بار بار پکڑا۔ اب پنجاب کے اندر تو مریم بی بی کی حکومت ہے، ان سے تو تحریک انصاف والے گلہ شکوہ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں پنجاب والے کہ IG صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی متاثر کن ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی بات ہے، اگر حکومت کو وہ پسند ہیں تو وہ وہیں پہ رہیں گے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور وہ IG صاحب بھی وہیں پہ ہیں۔ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں IG خیبر پختونخوا کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رہنما جنید اکبر صاحب نے کیا کہا، ذرا آپ بھی سنیے گا۔ جن لوگوں نے جھوٹی FIRs دی تھیں آپ کے اوپر صوبے میں، وہ پولیس والے ابھی بھی ادھر ہی ہیں؟ بالکل یہی بدقسمتی ادھر حکومت نون لیگ کی ہے سر صوبے میں، آپ کے کس کی حکومت؟ نہیں، ابھی بھی ہماری حکومت، چیف منسٹر تو ہمارا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ IG وہی ہے جس نے ہماری روایات تباہ کی ہے۔ وہی IG جو ہمارا جو عام اس کی مثال دیتے تھے پولیس، آئیڈیل پولیس جو ہماری تھی، وہی IG اس کو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ جی آپ نے سنا کہ وہ IG جس نے صوبے کی روایات کو پامال کیا، وہ پولیس فورس جس کی مثالیں دی جاتی تھی اس کو سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا، لیکن آج بھی وہ IG صاحب وہیں پہ ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ علی امین صاحب نے آ کے کہا ہو کہ فوراً IG کو تبدیل کریں، میں اس IG کے ساتھ کام نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں جی وفاقی حکومت ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ باقی سارے معاملات میں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب میں بجلی بھی بند کر دوں گا، گریڈ سٹیشن بھی آپ خود پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کتنے پولیس سٹیشنز گئے اور جا کے وہاں پہ آپ نے فیک FIRs کے حوالے سے کہا ہے کہ جناب یہ فیک FIR ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پہ یا لیڈر پہ، اس کو ابھی ختم کرو، SP کو بلاؤ، یہاں پہ اپنے اختیارات کا استعمال کرو، یہ FIRs ختم کرو۔ لیکن ڈائیلاگ اگر کسی نے سننے ہیں تو وہ علی امین گنڈاپور صاحب سے سنیں، کام جو دیکھنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پر اینی وے اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے
مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگ سکتی ہے, آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت کو دیکھیں تو وہ اس قسم کے بیانات دے رہی ہے ان کے کچھ لیڈران, جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ خاص قسم کی انسیکیورٹی سے اس وقت ڈیل کر رہے ہیں, یا ان کو خدشہ ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. ان معاملات پہ بھی گفتگو کریں گے. کیا ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی؟ ویسے تو یہ کوئی کوشچن نہیں ہے کیونکہ عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے, لیکن اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں ملتی بھی نظر نہیں آ رہی.